السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5، 3 اور 1 وتر۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر ہر مسلمان پر حق ہے، پس جو شخص 5 رکعت وتر پڑھنا چاہے تو 5 رکعت پڑھے، اور جو کوئی 3 رکعت وتر پڑھنا چاہے تو 3 رکعت پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کل 13 رکعت پڑھتے اور ان میں 5 رکعت وتر پڑھتے تھے، اور ان 5 وتروں میں کسی رکعت میں تشہد کے لیے نہ بیٹھتے مگر آخر میں۔ معلوم ہوا کہ وتروں کی 5 رکعتوں کے درمیان تشہد کے لیے کہیں نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ 5ویں رکعت پڑھ کر قاعدہ میں اتحیات، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دینا چاہیے۔ 3 وتروں کی قرأت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت وتر میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رات میں دو بار وتر پڑھنا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 وتر نہ پڑھو، 5 یا 7 وتر پڑھو اور مغرب کی مشابہت نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ وتر میں نماز مغرب کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ، اور فرمایا، وتر آخر رکعت میں 1 رکعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آخر رات میں نہ اٹھ سکے تو وہ اول شب وتر پڑھ لے، اور جو آخر رات اٹھ سکے وہ آخر رات وتر پڑھے، کیونکہ آخر رات کی نماز افضل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول رات کے وسط اور پچھلی رات یعنی رات کے ہر حصہ میں وتر پڑھے۔ سعد بن ہشام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، مومنوں کی اماں جان، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر کے بارے میں بتلائیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھتی، پھر جب اللہ چاہتا آپ کو رات کو اٹھاتا، پھر آپ مسواک کرتے اور وضو کرتے اور 9 رکعت نماز وتر پڑھتے، 7 رکعتوں میں اتحیات نہ بیٹھتے بلکہ 8ویں رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھتے، پس اللہ کو یاد کرتے، اس کی تعریف کرتے اور دعا مانگتے اتحیات پڑھتے، کیونکہ اتحیات ذکر، حمد اور دعا پر مشتمل ہے۔ پھر سلام پھیرے بغیر اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جاتے، پھر 9ویں رکعت پڑھتے اور اس کے بعد آخری قاعدے میں بیٹھ جاتے، پس اللہ کو یاد کرتے اور اس کی تعریف کرتے اور اس سے دعا مانگتے، یعنی آخری قاعدہ کی معروف دعا پڑھتے، پھر سلام پھیرتے۔ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمر کو پہنچے تو آپ 7 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ آپ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اپنی نماز پر ہمیشگی کریں۔ جب نیند یا بیماری کا غلبہ ہوتا اور رات کو قیام نہ کر سکتے تو دن میں 12 رکعت نفل پڑھتے، اور میں نہیں جانتی کہ آپ نے 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہو، یا ساری رات نماز پڑھی ہو، یا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں پورا مہینہ روزہ رکھے ہوں۔ اس حدیث شریف سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلام کے ساتھ 9 وتر پڑھے، اور ساتھ ہی دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ آپ ہر 2 رکعتوں کے بعد اتحیات نہیں بیٹھتے تھے بلکہ صرف 8ویں رکعت میں تشہد پڑھتے اور سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے، اور پھر آخری رکعت کے آخر میں حسب معمول تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیتے تھے۔ وتروں کے سلام کے بعد۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتروں سے سلام پھیر کر 3 بار یہ پڑھتے، سبحان الملک القدوس، پاک ہے بادشاہ نہایت پاک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر کوئی شخص وتر پڑھے بغیر سو جائے یا وتر پڑھنا بھول جائے تو اسے جب یاد آئے وہ وتر پڑھ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کا وظیفہ یا کوئی دوسرا معمول چھوڑ کر سو گیا اور پھر اسے نماز فجر سے ظہر کے درمیان ادا کر لیا تو اسے رات ہی کے وقت ادا کرنے کا ثواب مل گیا۔ ہمیں اپنا وظیفہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، خواہ تھوڑا ہی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اے عبداللہ، تو فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کا قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا۔ السلام علیکم۔